प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर साइमन कामरन, को-चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड डायरेक्टर टीओजी टीवी, आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर साइमन। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज है, उनको खुदा गुज़िश्ता 41 साल से अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है और वो एज अ सीनियर पास्टर और बाइबल टीचर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की जिम्मेदारी और खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उनके साथ खादमों और सेल लीडर्स की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाकर टीओजी टीवी को सब्सक्राइब करके उसके जरिए सरमन्स, टीचिंग्स और सॉन्ग्स और वर्शिप्स के जरिए एंजॉय कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप क्रिस्टोलॉजी इल्मुल मसीह के हवाला से मुख्तलिफ ट्रांसमिशंस को देख रहे हैं और आज इस हवाला से ये 14th एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक जिसके बारे में टीचिंग हासिल की जा रही है वो है डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी। और आज का टॉपिक होगा अनचेंजेबल प्रीस्टहुड, ला तब्दील लाजवाल कहानत। आज की टीचिंग के हवाला से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा, क्रिस्टोलॉजी में मसीह की कहानत, डॉक्ट्रिन ऑफ अनचेंजेबल प्रीस्टहुड की जरूरत का मुकाशफा बताएं और ह्यूमन नेचर में मल्क सदक के खिताब का मिलना और लावी की कहानत और मसीह की कहानत का फर्क भी बताएं। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा, क्रिस्टोलॉजी में क्राइस्ट का डिविनिटी में आसमानों में अपने खून को गुजराना और दयकी और शिफायत की तालीम का इस लाजवाल कहानत से क्या ताल्लुक है और मुकद्दसों खादमों के लिए इसमें क्या सबक है। आज की टीचिंग के हवाले से अब हम एक रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे और उसके बाद सवालत के जवाबत के सिलसिले का आगाज होगा। नाज़रीन, आपने रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से लेंगे। जी पास्टर। थैंक यू पास्टर साइमन और बिलीवर्स। आज टीचिंग अनचेंजेबल प्रीस्टहुड, ला तब्दील लाजवाल कहानत के हवाला से चंद हवाला जात में है, पहले पढ़ूंगा, उसके बाद बाकायदा आज की टीचिंग शुरू करते हैं। इब्रानियों 7वां बाब, उसकी पहली 3 आयात। और ये मल्क सदक सालम का बादशाह, खुदा ताला का काहिन, हमेशा काहिन रहता है। जब अब्राहम बादशाहों को कत्ल करके वापस आता था तो इसी ने उसका इस्तकबाल किया और उसके लिए बरकत चाहिए। इसी को अब्राहम ने सब चीज़ों की दायकी दी। ये अव्वल तो अपने नाम के मानी के मुआफिक रास्तबाजी का बादशाह है और फिर सालम यानी सुलह का बादशाह। ये बे बाप, बे माँ, बे नस्ब नामा है, ना उसकी उम्र का शुरू ना जिंदगी का आखिर, बल्कि खुदा के बेटे के मुशाबे ठहरा। और 8वीं आयत, और यहाँ तो मरने वाले आदमी दय यकी लेते हैं, मगर वहाँ वही लेता है जिसके हक में गवाही दी जाती है कि जिंदा है। और 20वीं आयत से 25वीं आयत तक, और चूंकि मसीह का तकर्रर बगैर कसम के ना हुआ, क्योंकि वो तो बगैर कसम के काहिन मुकर्रर हुए हैं, मगर ये कसम के साथ उसकी तरफ से हुआ जिसने उसकी बाबत कहा कि खुदाम ने कसम खाई है और उससे फिरेगा नहीं कि तू अबद तक काहिन है। इसलिए यीशु एक बेहतर अहद का जामिन ठहरा। और चूंकि मौत के सबब से कायम ना रह सकते थे, इसलिए वो बहुत से काहिन मुकर्रर हुए, मगर चूंकि ये अबद तक कायम रहने वाला है, इसलिए इसकी कहानत लाजवाल है। इसीलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शफायत के लिए हमेशा जिंदा है। और इब्रानियों 4वां बाब 14वीं आयत से 16वीं आयत तक, बस जब हमारा एक ऐसा बड़ा सरदार काहिन है जो आसमानों से गुजर गया, यानी खुदा का बेटा यीशु, तो आओ हम अपने इकरार पर कायम रहें, क्योंकि हमारा ऐसा सरदार काहिन नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। बस आओ हम फजल के तख्त के पास दलेरी से चलें ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करें जो ज़रूरत के वक्त हमारी मदद करे। और एक रेफरेंस, ज़बूर 110 पहली और चौथी आयत, यहोवा ने मेरे खुदावंद से कहा,
تو میرے دائنے ہاتھ بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں. اور چوتھی آیت، خداوند نے قسم کھائی ہے اور پھرے گا نہیں کہ تو ملک صدق کے طور پر ابد تک کاہن ہے. آمین. پریز لارڈ. بلیورز، کرسٹولوجی کے حوالہ سے گریک لفظ کرسٹوس جس کا مطلب ہے کرائسٹ، اور گریک ورڈ لوجیا جس کا مطلب نالج آف کرائسٹ یا ڈاکٹرن آف کرائسٹ، علم المسیح کے حوالہ سے، اس کی ڈیوینٹی اور ہیومینٹی کے حوالہ سے، اور کرائسٹ کی انکرنیشن کے حوالہ سے یہ ساری ڈیٹیلز دی جا رہی ہیں. اور کرسٹولوجی میں بیسک ایجوکیشن اس کی ڈیوینٹی اور ہیومینٹی کی بابت یہ ساری جو ایپیسوڈ دیے جا رہے ہیں. اور آج کا ایپیسوڈ جو ڈیوینٹی اور ہیومینٹی کے حوالہ سے ہے، انچینجبل پریسٹہوڈ، لا تبدیل یعنی لازوال کہانت. جو 2 کویسچن پاسٹر سائمن آپ نے کیے، ان میں سے کرسٹولوجی کے حوالے سے پہلے کویسچن کے اندر انچینجبل پریسٹہوڈ کے حوالہ سے کہ مسیح کی کہانت اور پھر لاوی کی کہانت پہ کیا فرق ہے، اور ملک صدق کے طور پر کہانت اور خطاب کے حوالہ سے. جو کرسٹولوجی کا دوسرا کویسچن، اس میں کرائسٹ کی ذات کے حوالہ سے، اس کی پریسٹہوڈ کے حوالہ سے، اس کی انٹرسیشن اور شفاعت کے حوالہ سے، ٹائٹ کے حوالہ سے، اور اس کا بلڈ گزرانہ کے حوالہ سے، اور پھر جو لیسن اس میں پوچھا گیا اس کے اوپر بھی میں وضاحت کے ساتھ تعلیم دوں گا. اور جو پہلا کویسچن جو انچینجبل پریسٹہوڈ کے حوالہ سے ہے، اور جو حوالہ جات بلیورز پڑھے گئے ہیں، یہ نہایت اہم ٹاپک جو ڈیوینٹی اور ہیومینٹی کے حوالہ سے، یہ کرسٹولوجی علم المسیح کے اندر اہم یہ تعلیمات دی جا رہی ہیں، اور آپ اس سے برکت پا رہے ہیں. آج کی جو ٹیچنگ انچینجبل پریسٹہوڈ، لا تبدیل لازوال کہانت کے حوالہ سے ہے. تو بائبل مقدس کے اندر جب ہم انچینجبل پریسٹہوڈ کی بات کریں گے، لازوال کہانت کی بات کریں گے، تو اس کا جو میننگ ہمارے پاس آتا ہے کہ یہ لا تبدیل ہے. اس کا مطلب اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر جو کہانت ہارون اور اس کے خاندان کو دی گئی تھی وہ چینجبل تھی، کیونکہ اس میں کاہن بدلتے رہتے تھے، اور لاوی کے گھرانے کو چنا گیا تاکہ کہانت کے کام کو سر انجام دے، اور ہارون اور اس کے بیٹے اپنی اپنی باری سے کہانت کا کام سر انجام دیتے تھے. اور پھر بائبل مقدس کے اندر تواریخ کی کتاب میں ہمیں 24 کاہنوں کا ذکر ملتا ہے جو قرہ کے ذریعے سے چنے گئے، اور پھر 1 سال کے اندر ہر کاہن کی 2 بار باری آتی. تو یہ کہانت جو تھی بدلتی رہتی تھی، چینج یہ کاہن ہوتے چلے جاتے تھے. مگر کرائسٹ کے حوالہ سے جب آج ایجوکیشن ہم لے رہے ہیں تو اس کی کہانت انچینجبل ہے. اور اس میں فرق کیا ہے پاسٹر سائمن اور بلیورز؟ جو انچینجبل اور چینجبل جو پریسٹہوڈ کا فرق ہے، تو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے کاہن چونکہ وہ مر جاتے تھے، ان میں ڈیتھ وقوع کے اندر آتی تھی، اس لیے کاہن بدل جاتا تھا. مگر کرائسٹ خدا کا بیٹا یہ مر گیا، زندہ ہے، عبدالآباد زندہ رہے گا، اور اس کی کہانت جو ہے یہ لا تبدیل اور لازوال ہے، یعنی یہ نہیں مرے گا، ابد تک زندہ ہے. تو یہ ایک فرق جو پہلا ہمارے پاس آتا ہے کہ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے کاہن تھے ان کو مرنا ہوتا تھا اور پھر چینج کاہن ہو جاتا تھا، اور ویسے بھی وہ سب مرنے والے ہوتے تھے، اور بہت سے کاہن مقرر کیے جاتے تھے جو باری باری اپنی کہانت کی خدمت کو سر انجام دیتے تھے. تو ایک تو ڈیتھ ان کے بیچ میں تھی جس کی وجہ سے کاہن بدلتا تھا، اور دوسرا جو باری باری کہانت کے کام کو سر انجام دیتے تھے، اس لیے بہت سے کاہن مقرر کیے گئے. پر کرائسٹ انچینجبل پریسٹہوڈ جو ابدی کہانت، ایور لاسٹنگ پریسٹہوڈ جو اپنی زندگی کے اندر رکھتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ یسوع مسیح مر گیا، مردوں میں سے جی اٹھا. یعنی ڈیوینٹی ہیومینٹی کی یہاں پر ہمیں تعلیم ملتی ہے کہ ہیومن نیچر کے اندر آ کر بھائیوں کے درمیان سے اس نے کہانت کے اس کام کو لیا اور انسان بن گیا، اور پھر مردوں میں سے جی اٹھ کر ڈیوینٹی کے اندر آ کر وہ ابد تک ہمارا ایٹرنل ہائی پریسٹ ہے. اور یہ
جو انچینجبل پریسٹہڈ ہے، ابدی کہانت ہے، لازوال لا تبدیل کہانت ہے، اس کا مطلب یہ کہانت نہیں بدل سکتی. اور اس میں جو لاوی کی کہانت جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ہے اور مسیح کی کہانت کے حوالے سے بھی پاسٹر سائمن نے جو کویسچن کیا، تو ہمیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ملتا ہے کہ لاوی کا گھرانہ جو تھا یہ چنا گیا اور اس میں سے ہارون اور اس کے بیٹوں کو یہ کہانت کی ذمہ داری دی گئی اور اس کے لیے ان کو انوائنٹ کیا جاتا تھا تاکہ وہ کہانت کی خدمت کو سر انجام دیں. تو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لاوی کی کہانت تھی، پر یسوع مسیح یہودا کے قبیلے سے پیدا ہوا تو وہاں کہانت کا ذکر نہیں. تو جب یسوع مسیح کی ہم ایٹرنل پریسٹہڈ کو دیکھیں گے اس کے حوالہ سے، تو وہ لاوی کے گھرانے سے نہیں اور نہ ہی یہودا کے گھرانے کو یہ کہانت کی خدمت دی گئی. تو پھر یسوع مسیح کی جو انچینجبل ہائی پریسٹ ہونا اور انچینجبل پریسٹہڈ کے حوالہ سے کہ یہ لازوال کہانت ہے، لا تبدیل کہانت ہے، تو یہ کہانت لاوی کے گھرانے کی نہیں یا ہارون کے قبیلہ سے نہیں، یہ کہانت ملکے صدق کے طور پر جس کا ذکر ہمیں پیدائش کی کتاب میں ملتا، اور ایک حوالہ میں نے زبور 110 کے اندر سے پڑھا، اور پھر عبرانیوں کے خط کے اندر سے بھی جو 7ویں باب کے اندر سے ریفرنس پڑھا گیا. تو ملکے صدق کے طور پر یسوع مسیح جو ہائی پریسٹ کے طور پر خدمت سر انجام دیتا ہے اور ابد تک. اور جب ملکے صدق کی بات آتی ہے تو ملک کا مطلب ہوتا ہے کنگ. تو ملکے صدق راست بازی کا بادشاہ، اور سالم کا بادشاہ جب کہا گیا ہے تو اس کا مطلب صلح کا بادشاہ. تو ملکے صدق صلح کا بادشاہ اور راست بازی کا بادشاہ. اور یروشلم کا پرانا نام جو تھا سالم تھا، جو یہ ملک کنعان کے اندر جو ملک صدق کو رکھا گیا ہے تو وہاں لکھا یہ خدا تعالیٰ کا کاہن تھا. تو ابھی کچھ بھی وقوع کے اندر جو نیشن وہاں پر نہیں پہنچی، ابھی ابراہم سے اسحاق بھی پیدا نہیں ہوا، پر ملک صدق جو سالم کا بادشاہ اور راست بازی کا بادشاہ، صلح کا بادشاہ، خدا تعالیٰ کا کاہن وہاں پر رکھ دیا گیا. اور آپ جب جینیسس میں پڑھتے ہیں تو ابراہم نے اس کو ٹائٹ تھی ملک صدق کو، اور ملک صدق ابراہم کے لیے جب وہ لوط کو چھڑا کے لایا تھا، روٹی اور میں لے کے آیا، تو گویا وہاں پر ملک صدق جو ایز کنگ اور ایز اے پریسٹ خدمت سر انجام دیتا تھا. اور جب حوالہ میں نے بلیورز پڑھا عبرانیوں 7ویں باب میں سے اس کی کہانت کا، ملک صدق کی کہانت کا، تو وہاں پر جو ڈیٹیل پڑھی گئی، یہ بے باپ، بے ماں، بے نسب نامہ، نہ اس کی عمر کا شروع نہ آخر، اور آگے لکھا ہے بلکہ خدا کے بیٹے کے مشابہ ٹھہرا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ملک صدق جینیسس کے اندر جو خدا تعالیٰ کا کاہن تھا وہ ٹائپ آف کرائسٹ تھا، خدا کے بیٹے کے مشابہ تھا. مگر جب یسوع مسیح کی کہانت کا ذکر کریں گے تو وہ ملک صدق کے طور پر، یعنی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت اس کہانت کی رکھتے ہیں. اور جب بے باپ، بے ماں، بے نسب نامہ، نہ اس کی عمر کا شروع نہ آخر، تو بعض لوگ یہ لے لیتے ہیں کہ پیدائش کی کتاب کے اندر ابراہم نے جس ملک صدق کو تائید دی، جہاں خدا تعالیٰ کا وہ کاہن تھا، تو وہ کرائسٹ تھا. تو کرائسٹ تو ابھی ہیومن نیچر میں آیا ہی نہیں ہے، ہیومینٹی کے اندر آیا ہی نہیں ہے. اور عبرانیوں کے خط میں واضح پالوس نے یہ کہہ دیا کہ جو ملک صدق پیدائش کی کتاب کے اندر کہانت رکھتا ہے وہ خدا کے بیٹے کے مشابہ ہے، ٹائپ آف کرائسٹ ہے. اور جب کرائسٹ کی کہانت کا ذکر کریں گے تو وہ ملک صدق کے طور پر، جیسے ملک صدق کی کہانت تھی ویسے ہی جو ہے کرائسٹ کی کہانت ہے. اس لیے جو کرائسٹ کی کہانت ہے، پریسٹہڈ ہے، یہ لاوی کے گھرانے کی، ہارون کے خاندان کی نہیں ہے، کیونکہ کرائسٹ یہودا کے قبیلے سے پیدا ہوا ہے. اور جب کہانت کی بات کریں گے تو یہ ملک صدق کے طور پر، اور زبور 110 کے اندر پروفیسی کی راہ سے پہلے ہی بتا دیا گیا، یہوہ نے میرے خدا مجھ سے کہا کہ تو میرے دائنے ہاتھ بیٹھ، اور پھر کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ تو ابد تک جو ہے کاہن ہوگا. یعنی اس کہانت کے ساتھ قسم کھائی ہے، جبکہ لاوی کی کہانت کے ساتھ قسم نہیں تھی. وہاں پر جو کاہن آتے تھے اور وہ مر جاتے تھے، پھر نیا کاہن جو تھا وہ وقوع کے اندر آتا تھا. اور جب قسم کھائی ہے کہ تو مرے گا نہیں اور خداوند پھرے گا نہیں،
تو یسوع مسیح کی جو پریسٹ ہوڈ ہے یہ ایٹرنل ہے, انچینجبل ہے, یہ بدل نہیں سکتی, لا تبدیل کہانت پر ملک صدق کے طور پر. اور یہ خطاب بھی جو بائبل مقدس کے اندر ہم 5ویں باب عبرانیوں میں پڑھتے ہیں, اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں رو رو کر اور زور زور سے پکار کر دعائیں کی, اور لکھا ہے کہ خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی. تو گویا کرائسٹ نے اپنی بشریت کے اندر پریئر اٹھائیں کہ وہ ملک صدق کے طور پر جو ہے خدمت سر انجام دینا چاہتا ہے, کیونکہ جب اپنی جان قربان کرے گا تو اس کا بلڈ اس کو ہائی پریسٹ کے طور پر آسمان پر لے کر جانا تھا, پر اس کے لیے جو زندہ ہونا بڑا ضروری ہے. تو اس کا مرنا اور زندہ ہونا یعنی ہیومن نیچر کے اندر آ کر ڈیتھ اور ڈیوینٹی کے اندر زندہ ہونا, تو لکھا ہے اس کی دعا سنی گئی, یعنی وہ کامل ہوا. اس دکھوں کے اندر خدا نے کامل کیا, اس نے اپنی جان صلیب پر قربان کی اور مردوں میں سے جی اٹھ کر وہ ابدی کاہن کے طور پر, ایٹرنل کاہن کے طور پر, ایٹرنل ہائی پریسٹ کے طور پر اور انچینجبل پریسٹ ہوڈ کے طور پر اس نے اس کہانت کے کام کو سر انجام دیا. اور عبرانیوں 5ویں باب میں لکھا اسے ملک صدق کا خطاب ملا, جس کی پروفیسی زبور 110 میں آ گئی, اور جس کی مثال جو ملک صدق کی کہانت کی ہے یہ جینیسس کی کتاب کے اندر. تو ہمارے پاس جو واضح تعلیم جو کرائسٹ کے انچینجبل جو پریسٹ ہوڈ کے حوالہ سے ہے, اس کا جو معنی بنتا ہے کہ لاوی کی کہانت بدلتی تھی ان کی ڈیتھ کی وجہ سے, اور زیادہ کاہن تھے, مگر یسوع مسیح خدا کا بیٹا جو ہے ایٹرنل ہائی پریسٹ ہے, ایورلاسٹنگ ہائی پریسٹ ہے, انچینجبل ہائی پریسٹ ہے, انچینجبل پریسٹ ہوڈ رکھتا ہے, ابدی کہانت رکھتا ہے, لا تبدیل کہانت رکھتا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے وہ کبھی نہیں مرے گا, اور کاہن کو بلڈ لے کر آسمان پر جانا ضرور تھا. اس لیے جو کرائسٹ کی کہانت ہے, جو ہمارا آج کا ٹیچنگ ٹاپک ہے کہ انچینجبل پریسٹ ہوڈ, لا تبدیل لا زوال, پاسٹر سائمن کہانت, تو یہ کہانت کا ہونا ہی سے ہم آسمان پر خدا کے نزدیک جا کر اس کی ورشپ کر سکتے ہیں, اور وہ پردہ کے اندر تک پہنچتا ہے ہائی پریسٹ کے طور پر روبرو یہ گیا. تو تبھی جب ڈیوینٹی کی نیچر اس کے اندر تھی, تو کرسٹولوجی کے اندر ڈیوینٹی ہیومینٹی کا ہونا کرائسٹ کی زندگی کے نام دیکھ رہے ہیں. تو ہیومن نیچر کے اندر آ کر اس نے اپنی جان قربان کی, اور جس طرح اولڈ ٹیسٹمنٹ کے بھائیوں میں سے ہائی پریسٹ لیا جاتا, اسی طرح غیر قوموں اور قوم کی خاطر یسوع مسیح مصلوب ہوا, اور ان کی خاطر جو ایٹرنل ہائی پریسٹ کے طور پر انچینجبل پریسٹ ہوڈ رکھتا ہوا, لا تبدیل لا زوال کہانت رکھتا ہوا, آسمانوں پر اپنا خون لے کر گیا. تو انچینجبل پریسٹ ہوڈ جو ابدی کہانت ہے, یہ بہت بڑا ریویلیشن خدا نے ہمارے سامنے رکھا ہے, اور یہ بنائے عالم سے پیشتر ہی خدا نے میرے آپ کے لیے, تاکہ ہمارے لیے یسوع مسیح ایسا سردار کاہن ہو, تاکہ ہم خدا کی جب ورشپ کرنی ہے تو ابدی کاہن کے ساتھ مل کر جو ہے خدا کے نزدیک جا سکتے ہیں. تو خدا کی نزدیکی کے لیے, خدا کی عبادت کے لیے, خدا کے قریب پہنچنے کے لیے ہمیں ہائی پریسٹ کی ضرورت تھی, اور ایسا ہائی پریسٹ جو ابد تک زندہ رہے, اور اس دنیا میں بھی اب ہماری وہ پریسٹ ہوڈ کرتا ہے, کہانت کرتا ہے کلیسیا کے اندر اور آگے, اور آسمانوں پر بھی خدا کے دائیں ہاتھ وہ بیٹھا, اور ہمارا ایٹرنل ہائی پریسٹ ہے, اور انچینجبل پریسٹ ہوڈ رکھتا ہے, لا تبدیل اور لازوال کہانت رکھتا ہے. اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس کہانت کے لیے جو میرے اور آپ کے لیے کرائسٹ نے جو اپنی جان قربان کر کے اور خدا کی حضوری میں دعائیں کر کے اس خطاب کو لیا, تاکہ خدا کی حضوری میں روبرو ہمارا ایسا ہائی پریسٹ ہے جو آسمانوں پر جو پردہ کے اندر تک پہنچتا ہے, ہمارا ایسا لنگر ہے, ایسی پناہ کی جگہ پر ہمیں لے گیا ہے. اور یہ ہائی پریسٹ کے طور پر, اور ہائی پریسٹ کے طور پر بائبل مقدس میں جیسا میں نے بلیورز زبور 110 میں جو پڑھا کہ اس کے ساتھ قسم کھائی گئی ہے, یعنی خدا پھرے گا نہیں, کہ کرائسٹ ابد تک جو ہے وہ ہائی پریسٹ ہے, ابد تک انچینجبل جو پریسٹ ہوڈ رکھتا ہے, لا تبدیل لا زوال ابدی کہانت رکھتا ہے. یہ بہت بڑا ریویلیشن کرائسٹ کی ڈیوینٹی اور ہیومینٹی کے اندر اور کرسٹولوجی کے اندر. یہ
جو آپ کے سامنے بات رکھی گئی ہے کہ کرائسٹ لاوی کے گھرانے سے نہیں تھا، ہارون کی کہانت نہیں رکھتا تھا، کیونکہ کرائسٹ یہودا کے قبیلے سے تھا، پر ملکے صدق کے طور پر جو ہے کہانت کا کام سر انجام دیا۔ اور جب 7ویں باب میں پڑھا یہ بے باپ بے ماں بے نسب نامہ، تو اس کا جو معنی ہمارے پاس کھلتا ہے، بے باپ بے ماں کا مطلب ہے کہ جو ملک صدر کے پیدائش کی کتاب کے اندر ہمیں ملتا ہے وہ ایک ہی تھا، اس کی نسب نامے کا کوئی ذکر ہمیں وہاں نہیں ملتا، نہ ہی ان کے پیرنٹس کا ذکر ملتا ہے، اور وہ کب کہانت کے اندر اس کو لے لیا گیا، کب اس کی کہانت ختم ہوئی، یہ وہاں اس کا ذکر نہیں ہے۔ صرف ذکر یہی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کا کاہن ہمیشہ کاہن رہتا ہے۔ تو یہ ٹائپ آف کرائسٹ ہے، جیسے کرائسٹ کے حوالہ سے وہ لاوی کے گھرانے کی کہانت نہیں ہے، ہارون کے گھرانے کا نسب نامہ ہے کہانت کا، وہ لاوی کے گھرانے ان پیرنٹ سے یہ کہانت ملی ہے، ان کی عمر کا سٹارٹ ہوتا تھا کہانت کا، اور پھر ڈیتھ کے اوپر چینج ہو جاتی تھی۔ پر یسوع مسیح ازل سے ابد تک ہمیشہ زندہ رہنے والا کاہن ہے، اس لیے جو ملک صدق پیدائش کی کتاب کے اندر ہے وہ ٹائپ آف کرائسٹ ہے، اور یسوع مسیح کی جو کہانت ہے وہ ملک صدق کے طور پر زبور 110 کے اندر نبوت کی راہ سے کہ جیسی وہ کہانت رکھتا تھا ٹائپ آف کرائسٹ، یعنی یسوع مسیح کی جو کہانت ہے وہ لاوی کی نہیں ہے، ہارون کی نہیں ہے، اسی طرح یہ ملک صدق کے طور پر ہائی پریسٹ ہے جو ہمیشہ خدا کا کاہن رہتا ہے۔ تو ہمیں ابراہم کے دور کے اندر اس کاہن کا ذکر ملتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کا، خدا نے اس کو وہاں پر نامزد کیا تھا۔ اسی طرح کرائسٹ خدا کا بیٹا، اس کو بھی خدا ہی نے نامزد کیا کہ جیسا وہ ملک صدق کے طور پر میں نے ایک کاہن رکھا تھا، اسی طرح یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، وہ ملک صدق کے طور پر نبوت کی راہ سے پہلے بتا دیا، قسم کھائی کہ یہ اب تک جو ہے کاہن ہوگا۔ اس لیے یسوع مسیح مر گیا، مردوں میں سے جی اٹھا، تو ہائی پریسٹ ہونے کی حیثیت سے وہ آسمانوں پر حقیقی جو خیمہ ہے وہاں پر یہ خدمت سر انجام دے سکتا ہے۔ تو یہ خطاب ملک صدق کا دعا کے ذریعے سے، نبوت کی راہ سے، ملک صدق کے طور پر بے باپ بے ماں بے نسب نامہ، نہ اس کی عمر کا شروع نہ آخر، اور جیسا وہ ملک صدق تھا ویسے ہی بے باپ بے ماں بے نسب نامہ کا مطلب ہے کہ یہ لاوی کے گھرانے کی، ہارون کے گھرانے کی یہ کہانت نہیں ہے۔ اس لیے عبرانیوں میں جب آپ پڑھتے ہیں تو کرائسٹ کی جو پریسٹ ہوڈ ہے یہ بیٹر دین ایرن، بیٹر دین ہارون، ہارون کی کہانت سے بہتر ہے، یعنی ہارون کی کہانت اسرائیل کے لیے تھی، اور جب وہ مر گیا تو اس کا بیٹا الیعزر اتمر جو ہے انہوں نے کہانت کے کام کو سر انجام دیا۔ پر یسوع مسیح مر گیا، مردوں میں سے جی اٹھا، ملک صدق کے طور پر صدار کاہن ہے، تو یہ انچینجبل ہے، یہ بدل نہیں سکتی، کیونکہ یہ ہمیشہ زندہ ہے۔ تو ہیومن نیچر میں آ کر اسے جان قربان کی، اور دعا کے ذریعے سے یہ خطاب ملک صدق کا پایا، یعنی مردوں میں سے جی اٹھا، کہ وہی اسے زندہ کر سکتا ہے، اور زندہ ہونے کے سبب سے وہ اپنا خون جب لے کر جاتا ہے تو یہ ملک صدق کے طور پر، اور ہماری رہائی، ہماری مخلصی، ہائی پریسٹ نے ایک تو برا کی حیثیت سے خون بہایا، اور پھر ہائی پریسٹ انچینجبل ہائی پریسٹ کی حیثیت سے پردہ کے اندر تک پہنچ گیا خدا کے روبرو، اور اپنا بلڈ ہائی پریسٹ کے طور پر اور قربانی کے اس خون کو پیش کر کے میری آپ کی پاسٹر سائمن یہ مخلصی کرائی۔ تو یہ کرسٹولوجی کے اندر ایک بڑا اہم جو تعلیم جو ہمارے پاس آتی ہے کہ ہمارا ہائی پریسٹ جو ہے انچینجبل ہائی پریسٹ ہے، اور انچینجبل پریسٹ ہوڈ رکھتا ہے، لا تبدیل لازوال ابدی کہانت رکھتا ہے، اور جب وہ ابدی کاہن ہے، لا تبدیل کاہن ہے، انچینجبل کاہن ہے، تو اس کے پاس مقدس ہونا چاہیے، کیونکہ مقدس کے اندر، خیمہ کے اندر خدمت سر انجام دی جاتی ہے، جیسے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر سردار کاہن خیمہ اجتماع کے اندر خدمت سر انجام دیتے تھے۔ تو انچینجبل جو ہائی پریسٹ ہے، انچینجبل جو پریسٹ ہوڈ ہے، اس کی کہانت جو ہے ابدی لازوال جو بزرگ گریٹر جو ٹیبرنیکل ہے، مقدس ہے، آسمان کے اوپر حقیقی خیمہ کا وہ خادم ہے، تو وہاں اس کی خدمت ہے، اس لیے وہ زندہ ہو کر جو کہانت کر رہا ہے وہ آسمانی مقاموں کے اوپر، جس کا میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ تو پاسٹر سائمن، جب ہم انچینجبل ہائی پریسٹ کی بات کرتے ہیں تو پھر اس کے مقدس کا
اور اس کے خیمہ کا جو حقیقی خیمہ آسمانوں کا اس کا ہمیں پتا ہو. جیسے ہارون کی جو کہانت تھی وہ ٹیبرنیکل کے اندر تھی, اس کے بیٹوں کی وہ خیمہ اجتماع میں خدمت کرتے تھے, عبادت کرتے تھے, قربانیوں کا خون لے کر وہ کووننٹ باکس پہ ڈالتے تھے. تو جب کرائسٹ ہمارا ہائی پریسٹ ہے اور انچینجبل پریسٹ ہوڈ رکھتا ہے, لا تبدیل اور لازوال کہانت رکھتا ہے, تو اس کا خیمہ, حقیقی خیمہ جو ہیون کے اوپر ہے, وہ وہاں کا خادم ہے. زمین کے اوپر لاویوں کے گھرانے سے ہارون کے بیٹے, اور ہارون جو تھا ہائی پریسٹ تھا اور اس کے لیے وہ انوائنٹ کیے گئے تھے. اسی طرح کرائسٹ جو ہے ایز کنگ, ایز اے پروفٹ, ایز اے ہائی پریسٹ اور انچینجبل, جب ہم ہائی پریسٹ کی بات کریں گے تو انچینجبل پریسٹ ہوڈ کی بات کریں گے, لا تبدیل کہانت کی, جو مردوں میں سے جی اٹھا اور اس کا خیمہ اجتماع زمین کا نہیں ہے, وہ خیمہ جو ہے وہ حقیقی آسمان پر خدا کا مقدس, وہاں کا وہ خادم ہے, وہاں پر وہ اپنا بلڈ لے کر گیا. تو جس طرح ہمیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ہارون کاہن کو جب انوائنٹ کیا جاتا تھا تو اس کو پہلے اس کا چناؤ کیا جاتا تھا کہ وہ لاوی کے گھرانے سے اس کو لیا گیا اور اس کے بیٹوں کو, اور یہ کہانت کی خدمت کوئی خود سے نہیں لیتا تھا, خدا جو ہے خدمت دیتا تھا, چاہے وہ کنگ یا پریسٹ یا پروفٹ کی, اور پھر ان کو انوائنٹ کیا جاتا تھا, مسح کیا جاتا تھا, اور مسح جو تھا ان کی کہانت کے لیے ہوتا تھا. تو انوائنٹنگ سائن آف پریسٹ ہوڈ ہوتی تھی, یعنی کہ ان کو جو کہانت کی خدمت دی گئی ہے اس کے لیے ان کو زور دیا گیا, انوائنٹ کیا گیا ہے تاکہ اس کو خدمت کو سر انجام دے. اور پھر ایک اسپیشل لباس, گارمنٹ جو تھا ہائی پریسٹ کو دیا جاتا تھا, اور وہ ایک کلرفل لباس پہنتا, اور اس کی باڈی بھی بے عیب ہوتی, کوئی اس کے اندر داغ نہیں ہوتا تھا, پرفیکٹ باڈی, یعنی وہ کانا نہیں ہونا چاہیے, وہ بہرا نہیں ہونا چاہیے, اس کی زبان لکنت ٹھیک ہونی چاہیے, اور اس کی ٹانگیں, ہاتھ, سب کچھ ٹھیک ہونے چاہیے, اس کے خصیے پچکے نہ ہوں, یعنی سیکس لیس نہ ہو, اور باڈی کے اندر کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہونا چاہیے, بے عیب ہونا چاہیے. اور پھر لباس وہ پہنتا, اور چار خانے کا کرتا, اس کے اوپر جو جبہ پہنا جاتا, اور پھر اس کے اوپر افود شولڈرز پہنے جاتے, ان کے اوپر بھی جو تھے پتھر لگائے جاتے, اور پھر سینہ بند جو باندھا جاتا, اس کے اوپر جو تھے 12 سٹونز جو لگائے جاتے 12 قبیلوں کے حوالہ سے, اس کے اندر کی پاکٹ کے اندر, اور یہ متمیم قرہ کے لیے رکھے ہوئے ہوتے تھے, اور اس کے جبہ کے نیچے بیلز لگی ہوتی اور انار لگے ہوتے, سونے کی گھنٹیاں اور انار, اور یہ پورا لباس. اور پھر اود سوز جو ہے وہ گزران تھا سونے کے مذبح پر ایک اود سوز وہ سال میں ایک بار یوم کفارہ کے اوپر جو سونے کے عہد کے صندوق کے آگے جو اود سوز پڑا ہوتا, اس میں باریک وہ اود جو تھا گزران تھا, اور اس میں وہ وائٹ کتان کے ہی لباس کو پہنتا. پر جب دوسرے دنوں کے اندر وہ کلرفل لباس جو تھا وہ پہنتا, اور اس اپنے جبے کے اوپر جو ہے ایک پٹکا بھی لگاتا, اور انگشتری کو بھی اس نے پہنا ہوتا, اور ایک پتھر جو اس کے ہیڈ کے اوپر لگایا جاتا ماما پر کہ خداوند کے لیے مقدس. تو یہ ہائی پریسٹ ایک کلرفل لباس کے اندر ہولی ہوتا ہوا, انوائنٹڈ ہوتا ہوا جو ہے خدا کی حضوری کے اندر خدمت سر انجام دیتا تھا. اور اسی طرح پھر ترتیب وار ان کے اولاد بھی, اور زبور جیسا 133 کے اندر پڑھتا ہے کہ کیسی اچھی خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہی, جو اس تیل کی مانند جو سر پر لگایا گیا بہتا ہوا ہارون کی داڑھی پر اس کے پیرن کے دامن تک جا پہنچا. یعنی یہ پوری نسب نامے کی بات ہے, پوری جنریشن کی بات ہے. پر یسوع مسیح جو ہے بے نسب نامہ, اس کی کہانت کہ نہ پہلے کوئی تھا نہ مسیح کسی کو دے گا, اور یہ کہانت لازوال ہے, پر وہ کہانت نسل کے اندر تھی, ماں باپ سے ملتی تھی, بے باپ بے ماں. یہ صرف کرائسٹ کی جو کہانت ہے کہ یہ کہانت صرف کرائسٹ کو, خدا تعالیٰ کا کائن, خدا کا بیٹا, اس سے پہلے کوئی کائن نہیں تھا کرائسٹ سے پہلے. اور کرائسٹ کہانت کسی اور کو اس لیے نہیں دے گا کیونکہ یسوع مسیح عبدالآباد زندہ ہے, کبھی نہیں مرے گا. کرائسٹ
की जो अनचेंजेबल प्रीस्टहुड है और क्राइस्ट का है, जैसे ओल्ड टेस्टमेंट के काहिन थे बेऐब उनके बदन होते थे, पर क्राइस्ट जब अनचेंजेबल पास्टर साइमन प्रीस्टहुड है तो आप उसके लिबास को जब आप रेवलेशन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हो, और पिक्चर के अंदर भी ओल्ड टेस्टमेंट के हाई प्रीस्ट को देखा और न्यू टेस्टमेंट का क्राइस्ट के लिबास को, कि वो क्षमादान में फिरता है, आदमजात सा दिखता है और पांव तक का जामा पहने हुए व्हाइट जो जुब्बा है, और उसके हेयर जो है व्हाइट ऊन की मानद, सफेद बर्फ की मानद, और उसके मुंह से दो धारी तलवार, तेज तलवार निकलती है। उसका चेहरा ऐसे चमकता है जैसे दोपहर के वक्त आफताब, और उसके पांव पीतल के से सैकल के हुए पीतल के से, और उसकी आवाज जोर के पानियों की सी। तो और जब उसकी आंखों की बात करें तो लिखा है उसकी आंखें बिलीवर्स आग के शोले। तो ये हमारा जो अनचेंजेबल जो हाई प्रीस्ट और अनचेंजेबल प्रीस्टहुड रखता है, ला तब्दील कहानत रखता है, तो आप उसका लिबास देखें। और जो ह्यूमन नेचर के अंदर हारून की कहानत है उसको हम देखें। पर यीशु मसीह जब हमें रेवलेशन फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो पिक्चर मैंने बताई है वो रिजरेक्टेड क्राइस्ट है, वो हमारा रिजरेक्टेड हाई प्रीस्ट, मुर्दों में से जी उठा है, अनचेंजेबल प्रीस्टहुड रखता है, और उसकी आवाज जोर के पानियों की सी है, उसके मुंह से दो धारी तेज तलवार निकलती है। वो एज किंग भी है, एज जज भी है, और एज हाई प्रीस्ट भी है, और खुदा के दाहिने हाथ बैठा हुआ है और हमारी कहानत करता है। और ये कहानत के लिए लिबास का होना बड़ा जरूरी था, बेऐब होने का जरूरी था। और फिर हमें इब्रानियों की किताब के अंदर, जब हम इब्रानियों के खत के अंदर पढ़ते हैं तो लिखा हमारा ऐसा सरदार का है जो बेऐब, बेरिया और पाक, क्योंकि वो होली, उसकी ह्यूमन नेचर के अंदर जो है उसका कोई अपना गुनाह नहीं था, उसने दुनिया का गुनाह उठाकर अपनी जान सलीब पर कुर्बान की। यानी वो बेऐब जब मुर्दों में से जी उठा तो उसकी जात के अंदर जो पाकीज़गी है, खुदा की पाकीज़गी है, और ये डिविनिटी के अंदर लूहियत की सारी मामूली उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। तो अनचेंजेबल जो प्रीस्टहुड है, ला तब्दील कहानत है, तो उसका लिबास हमें जो रिजरेक्टेड क्राइस्ट की जात के अंदर जो मिलता है, और ये अब्दल आबाद कहानत जो है करता है। और जो ओल्ड टेस्टमेंट के थे वो वक्ती तौर वो चेंज होते रहते थे काहिन। तो इसलिए मसीह की कहानत जो है ये हारून की कहानत से, लावी की कहानत से फर्क है, और ये मल्क सिद्दीक के तौर पर अब तक रहने वाली है, क्योंकि ये खुदा ताला का काहिन हमेशा काहिन रहता है। और इसके लिए जो मैंने बताया कि मक़दस की बात, तो वो तो खैमा इज्तिमा के अंदर खिदमत सर अंजाम देते थे और कुर्बानियों का खून लेकर जाते थे, सेक्रीफाइस देते थे, बेशुमार सेक्रीफाइस देते थे। और जब हम क्राइस्ट की बात करते हैं तो उसने अपनी कुर्बानी एक ही बार दी, उसको बार बार कुर्बानियां देने की जरूरत नहीं है, और बार बार नए नए काहिन यहां पर नहीं जो है आ रहे, क्योंकि ये हकीकी जो आसमानी खैमा है जिसकी नकल खैमा इज्तिमा जमीन पर मूसा को दी गई, पर यीशु मसीह हकीकी मक़दस का, आसमानी खैमा का जो है हकीकी खादम है, और उसकी कहानत हारून से बेहतर है, और अपना खून लेकर ये हैमन में पर्दा के अंदर तक खुदा के रूबरू पहुंचा है। इसलिए हम खुदा के नजदीक मसीह में होकर इबादत कर सकते हैं। तो खुदा की नजदीकी के लिए हाई प्रीस्ट का होना जरूरी था, और वो हाई प्रीस्ट जो अनचेंजेबल हो, हमेशा जिंदा रहे। और मैं आप खुदा का शुक्र करें कि यीशु मसीह के खून से हम भी उसमें जो है हमेशा की जिंदगी रखते हैं, और उससे हमें भी जो है प्रीस्ट और किंग बनाया है। तो यीशु मसीह हाई प्रीस्ट के तौर पर एज किंग अनॉइंट किया गया, और जब आसमानों पर है तो अनचेंजेबल प्रीस्टहुड रखता है। तो इसके लिए जब खैमा की बात मैंने की तो वो हकीकी आसमानी खैमा का जो है खादम है, और जब नीचे खैमा की चीजों को, जिसमें पीतल का मज़बा और पीतल का हौज, फिर जो होली प्लेस है जिसमें सोने का मज़बा बखूर का, सोने का शमादान, फिर सोने की मेज और कोविनेंट बॉक्स सोने का, इन सबको भी जो कफारे के खून से पाक किया जाता था। तो साल में एक बार जो था कफारे का ब्लड कोविनेंट बॉक्स के ऊपर जाता था,
پر جو حقیقی اصلی چیزیں آسمان پر ہے ان کو پاک کرنے کے لیے کرائسٹ کا بلڈ اور انچینجبل پریسٹ کی ضرورت تھی، جا کے وہ جا کر وہاں پر ان چیزوں کو بھی پاک کرے. تو گویا کرائسٹ خدا کے بیٹے نے مجھے آپ کو بھی پاک کیا، دنیا کو پاک کیا، ان کے لیے قربانی کی جو اس پر ایمان لے آتے ہیں، اور جو انچینجبل پریسٹ کی حیثیت سے ہیون میں جا کر اس حقیقی جو خیمہ کا خادم بنا، جو ہارون کی خدمت سے بہتر خدمت رکھتا ہے اور انچینجبل ہے، ان چیزوں کو بھی پاک کیا مجھے آپ کو بھی، تاکہ مسیح یسوع میں ہو کر ہم خدا کے روبرو کھڑے ہوں اور اس کی عبادت کر سکیں. اور اس میں ضروری ہے جو بات ہماری سمجھنے والی، جب پریسٹ ہوڈ جو کہانت ہے انچینجبل یہ بدل گئی، ہارون سے جو ملکیصدق کے طور پر کرائسٹ کو مل گئی، اور یہ انچینجبل ہے جب کہانت بدل گئی، تو پالوس عبرانیوں کے خط میں لکھتا ہے تو اس لیے شریعت کا بدلنا بھی ضرور تھا. تو کہانت جو ہے ابدی کہانت کرائسٹ رکھتا ہے، اور اب ہم شریعت کے تابع نہیں ہیں، اب ہم فضل کے تابع ہیں. اور انچینجبل پریسٹ ہوڈ مسیح جو ہمارا ہائی پریسٹ ہے، اس کے طور کے اوپر اس کے انڈر رہ کر ہم کہانت کی خدمت کر رہے ہیں، اور اس کی عبادت ورشپ کرنا بہت ضروری ہے. اور پاس سائمن وہ ایماندار جو عبادت نہیں کرتے، نیم گرم رہتے ہیں، آپ سوچئے ان کو اپنے اس انچینجبل پریسٹ ہوڈ جو ابدی کہانت کرائسٹ رکھتا ہے، ابدی کاہن، اس کا نہیں پتا. اگر اس کا پتا ہے تو وہ خدا کی نزدیکی میں جائیں گے اور کلیسیائی فیلوشپ کریں گے. اور میں بار بار ایسے ایمانداروں کو جو نیم گرم ہے آگاہ کرتا ہوں کہ جب آپ بلیو کرتے ہیں کرائسٹ کے اوپر، تو پھر اس کی انچینجبل جو پریسٹ ہوڈ ہے اس کے اوپر میرا آپ کا ایمان ہے، اور جب ایمان ہے تو پھر خدا کی نزدیکی میں ہے. ہم خدا کی عبادت کرنے والے، اور جب عبادت کرنے والے ہیں تو وہ کلیسیا سے کیسے دور ہو سکتا ہے؟ کیسے خدا کی حضوری سے؟ اس کا مطلب اس کو نہ ہی اپنے ابدی کاہن کا پتہ، کرائسٹ کا پتہ، اور نہ ہی اس کو انچینجبل پریسٹ ہوڈ کی اہمیت کا پتہ ہے. میری آپ کی نزدیکی انچینجبل ہائی پریسٹ جو ہے انچینجبل پریسٹ ہوڈ کی وجہ سے، اس لیے عبادت ہم خوشی کے ساتھ کریں، پاکیزگی کے ساتھ کریں، اور جو اسے پھر مانگتے ہیں وہ ہمیں عطا کرتا ہے. تو یہ میں نے پاسٹر سائمن انچینجبل پریسٹ ہوڈ کے حوالہ سے، اور لاوی کی کہانت اور مسیح کی کہانت کے حوالہ سے، اور ملکیصدق کے طور پر جو خطاب ملا اس کے حوالہ سے جو بات کی، اور حقیقی جو ٹیبرنیکل آسمان پر مقدس ہے، کرائسٹ اس کا خادم ہے، اور زمین کے اوپر جو موسیٰ اور ہارون لوگ، اور ہارون کی قیادت کے اندر جو سردار کاہن چینج ہوتے رہتے تھے وہ بہت سے تھے، پر کرائسٹ جو ہے اپنا ہی خون لے کر، لکھا ہے عبرانیوں کے خط میں، اس بزرگ تر کامل تر خیمہ کی راہ سے. تو گویا بزرگ تر یعنی گریٹر ٹیبرنیکل کے اندر، گریٹر مقدس کے اندر، ہولی مقدس کے اندر اس کو اپنے خون سے پاک کیا، اس کا خادم بن کر جو ہے انچینجبل پریسٹ ہوڈ رکھتا ہوا مجھے آپ کو خدا کے نزدیک کر دیا ہے، تاکہ اس کی عبادت پاکیزگی کے ساتھ کریں. تو بلیورز، اس کہانت کے اندر آپ مسیح کے فالوور ہوتے ہوئے، اس کے ڈسائپل، اس کے بیٹے بیٹیاں خدا کے ہوتے ہوئے، لیپالک فرزند ہوتے ہوئے، اپنے کرائسٹ کے ساتھ مل کر اس خدمت کو اور ورشپ کو ہمیشہ سر انجام دیتے رہے. اور اس کے لیے جو میں آگے بتانا چاہوں گا دوسرے کویسچن ڈیوینٹی کے حوالہ سے بھی، جب وہ ہائی پریسٹ انچینجبل ہائی پریسٹ ہے تو اس کے پاس حقیقی خیمہ میں گزرانے کے لیے اس کے پاس بھی سیکریفائس ہونی چاہیے. جس طرح اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ہمیں خیمہ اجتماع کے اندر قربانیوں کی تعلیم ملتی ہے، تو یسوع مسیح کی جو قربانی ہوئی ہے تو اس کے پاس بھی گزرانے کو، ہیمن کے اندر کچھ ہو تو اس نے اپنا بلڈ جو ہے وہاں گزرانا. اور تائید کے حوالے سے جیسے آپ نے کویسچن کیا، اور انٹرسیشن کے حوالے سے اس کے اوپر میں بتانا چاہوں گا. جی ناظرین، آپ نے پہلے کویسچن کا آنسر تفصیلی طور پر ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کارمن سے حاصل کیا. اب ہم اپنے دوسرے اور آخری کویسچن کی جانب بڑھیں گے. کرسٹولوجی میں کرائسٹ کا ڈیوینٹی میں آسمانوں میں اپنے خون کو گزرانا اور دیا اور شفاعت کی تعلیم کا اس لا زوال کہانت سے کیا تعلق ہے، اور مقدسوں اور خادموں کے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ بلیورز، پاسٹر سائمن، جیسا کہ ہم انچینجبل پریسٹ ہوڈ کے حوالہ سے بات کر رہے ہیں، اور کرائسٹ خدا کا بیٹا، کرسٹولوجی کی جب ہم تعلیم کو دیکھ رہے ہیں، ڈیوینٹی ہیومینٹی کے اندر اس نے اپنی جان سلیپ پر قربان کی، اور ملکیصدق کا خطا
ملا, زندہ ہوا اور انچینجبل پریسٹ رکھتا ہوا اپنا خون لے کر وہ آسمانوں پر پردہ کے اندر تک جو حقیقی خیمہ ہے کووننٹ باکس, اس کے اوپر میری اور آپ کے کفارہ کے لیے وہ خون وہاں پر لے کر گیا. اور یہی میں بتا رہا ہوں کہ جب وہ حقیقی خیمہ کا خادم بنا تو پھر اس کے پاس گزرانے کو کچھ ہو. تو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے جو ہائی پریسٹ تھے ہارون اور اس کے بیٹے, وہ گلٹ آفرنگ اور جرم کی قربانی, سن آفرنگ اور دیگر قربانیاں لے کر وہ خیمہ اجتماع کی خدمت سر انجام دیتے تھے. پر جب یسوع مسیح حقیقی خیمہ کا وہ خادم ہے اور وہ اچھی چیزوں, آئندہ کی اچھی چیزوں کا مختار ہو کر, آئندہ کی اچھی چیزوں کا خادم ہو کر ہیون کے اندر گیا ہے, تو وہاں پر اس کے پاس بھی گزرانے کو کچھ ہو. تو اس کے پاس گزرانے کو وہ اپنا ہی خون, پاک خون جو اس نے بہایا, وہ حقیقی خیمہ کے اندر لے کر گیا. تو اس کے پاس گزرانے کو اس کا بلڈ ضرور تھا, اور وہ اس نے میرے اور آپ کے لیے جو گلٹ آفرنگ کے طور پر, خطا کی قربانی, جرم کی قربانی کے طور پر, جیسا یسایہ 53 باب کے اندر لکھا ہے کہ خدا نے ہماری بدکرداریاں اس کے اوپر ڈال دی, اسے وہ بھیڑ کی طرح ذبح کرنے کو لے گئے, اور اس نے اپنا خون بہا کر, اپنے پاک خون سے ہمارا رینسم, ہمارا فدیہ دے کر, ہمارا کفارہ دے کر, جس طرح اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر جو موسٹ ہولی پلیس کے اندر کفارہ کا خون خیمہ اجتماع کے اندر چھڑکا جاتا تھا اور کووننٹ باکس کے آگے اور اس کے اوپر, تو اسی طرح یسوع مسیح کے پاس بھی کچھ گزرانے کو ہو, اور وہ اپنا خون لے کر ہیون کے اندر گیا اور میرے اور آپ کی خطاؤں کے لیے کفارہ جو دیا گیا ہے وہ خون پیش کیا خدا کے روبرو, تاکہ ہم خدا کی نزدیکی میں اس کی عبادت کر سکیں اور اس میں ہو کر آسمانی باپ کی ہم ہمیشہ ورشپ کرتے رہیں. پاسٹر سائمن جو کویسچن کیا کہ جو ٹائٹ کے حوالہ سے اور شفاعت کے حوالہ سے اور جو بلڈ گزرانے کے حوالہ سے جو ہائی پریسٹ کی خدمت کے ساتھ کیا تعلق ہے انچینجبل پریسٹ کے ساتھ, تو پہلی بات تو میں نے بتائی کہ وہ اپنا خون لے کر گیا, اور دوسری بات میں نے 7واں باب عبرانیوں میں پڑھی کہ زمین کے اوپر مرنے والے آدمی دا یقی لیتے تھے, یہاں تو وہی لیتا ہے جو زندہ ہے, یعنی انچینجبل جو پریسٹ ہوڈ رکھتا ہے, لا تبدیل, لازوال کہانت, اور زندہ ہے, اور عبدالآباد زندہ ہے. تو جب مرنے والے آدمیوں کو ٹائٹ دی جاتی تھی, مگر یہاں وہی لیتا ہے جس کے حق میں گواہی دی جاتی ہے, اور یہ عبرانیوں 7ویں باب کی 8ویں آیت میں نے پڑھی کہ وہ ہمیشہ زندہ ہے. اور جب ہم ٹائٹ کی بات کریں گے تو بعض لوگ کویسچن کرتے ہیں کہ یہ شریعت کے اندر ٹائٹ تھی, اور جب شریعت بدل گئی تو سب چیزیں ختم ہو گئی. پر ٹائٹ کا تعلق شریعت میں بھی تھا, پر ٹائٹ کا تعلق شریعت سے پہلے یہ لاگو کی گئی ہے, اور یہ ملک صدق کو ٹائٹ ابراہم نے دی. تو گویا جب ابراہم نے ملک صدق کو ٹائٹ دی تو اس وقت تو بھی شریعت نہیں تھی, اور ابھی تو اسحاق بھی پیدا نہیں ہوا, ابھی تو یعقوب اور ابھی لاوی بھی پیدا نہیں ہوا. لاوی جو ٹائٹ لیتا تھا, مرنے والے آدمی ٹائٹ لیتے تھے. تو عبرانیوں 7ویں باب میں لکھا ہے کہ جب ابراہم نے ملک صدق کو دا یقی دی, تو اس کا مطلب ہے کہ لاوی نے, جسے آگے چل کر ٹائٹ لینی تھی, اس نے بھی ملک صدق کو ٹائٹ جو ہے دی. تو آپ یہاں اندازہ کریں کہ ٹائٹ کتنی ضروری جو بائبل کے اندر تعلیم ہے, کہ یہ ملک صدق ہائی پریسٹ کو دی جاتی ہے جو اب تک جو خدا تعالیٰ کا کاہن ہے. اور جینیسس کے اندر تب ابراہم نے جب ٹائٹ دی تو اس کا مطلب یہوہ نے جو کاہن مقرر کیا ہوا تھا ملک صدق پر, سالم کا بادشاہ, راس بازی کا بادشاہ, تو ابراہم نے اس کے اندر کوئی دیر نہیں کی, وہ اس کی رفاقت میں رہتا اور اس کو ٹائٹ دیتا تھا, کیونکہ یہ خدا کا آرڈر تھا کہ ملک صدق کو ٹائٹ دی جائے. اور یہ ٹائپ آف کرائسٹ تھا, اور جب کرائسٹ ملک صدق کے طور پر اب تک رہنے والا سردار کاہن ہے اور ہمیشہ زندہ ہے, جب وہ ملک صدق ٹائٹ ریسیو کرتا ہے, تو یہ ملک صدق جو ہمارا ہائی پریسٹ یسوع مسیح خدا کا بیٹا اب تک جو خدا تعالیٰ کا کاہن ہے, اور یہ انچینجبل پریسٹ ہوڈ رکھتا ہے, مر گیا مردوں میں سے جی اٹھا. تو آپ سوچیے کہ کتنا ضروری یسوع مسیح کو ٹائٹ دینا ہے. تو آسمان پر گزرانے کو اس کے پاس
ایک تو اس نے اپنا بلڈ گزرانا اور وہ اب تک وہ بلڈ گزران دیا گیا. اب کسی اور سیکریفائس کی ضرورت نہیں ہے. ہم خداوند کی عبادت کریں. اور جب ٹائٹ اس ملک صدق کو دی جاتی تھی جس کو ابراہم نے جو ہے دایکی دی, تو یسوع مسیح جو زندہ ہے آسمان پر حقیقی خیمہ کا خادم ہے, تو یہ ٹائٹ اٹھانے کی قربانی, رضا کی قربانی, خوشی سے دینے والے کو وہ عزیز رکھتا ہے. تو جب اس کے ہینڈ اوور کی جاتی ہے, یسوع مسیح کو دی جاتی ہے, تو وہاں وہی لیتا ہے جس کے حق میں گواہی دی جاتی ہے کہ زندہ ہے. تو ہائی پریسٹ جو ایک تو گزارنے کو اس نے اپنا بلڈ پیش کیا, اور دوسرا وہ ہماری ٹائٹ کو ریسیو کرتا ہے تاکہ خدا کی حضوری سے ہمیں سیون سے برکت دے, آسمانوں سے برکت دے. جس طرح ملک صدق نے ابراہم کے لیے برکت چاہی, جب ابراہم کے لیے برکت چاہی تو ابراہم کی نسل نے ٹائٹ دی تھی, تو گویا وہ ساری برکتیں جو ابراہم کی نسل کو ملی وہ سب ٹائٹ دینے کے سبب سے, اور وہ ملک صدق کو ٹائٹ دی گئی. اسی طرح جب آج کوئی دایکی دیتا ہے اس کے گھرانے کے اوپر آسمانوں سے برکت آتی ہے, کیونکہ حقیقی خیمہ کا جو خادم ہے کرائسٹ زندہ ہے, آسمان پر خدا کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے, اور جو ٹائٹ دیتے ہیں ان کو وہ برکت عطا کرتا ہے, جس طرح اس ملک صدق نے ابراہم کو برکت دی. اور یہاں تو بائبل میں لکھا وہاں تو مرنے والے آدمی دایکی لیتے تھے, اور یہاں تو زندہ ہے جو ابدالآباد زندہ رہے گا, انچینجبل پریسٹہوڈ رکھتا ہے, اور اس کے حضور ہماری ٹائٹ نہ جائے, اس لیے ٹائٹ دینا بہت ضروری ہے. اور جو یہ کہتے ہیں کہ یہ شریعت کے اندر تھی اور شریعت بدل گئی, یہ شریعت سے پہلے تھی اور یہ جاری ہے, اور کرائسٹ نے بھی اپنی خدمت میں ٹائٹ کو جاری ہی رکھا. اور یہ ٹائٹ ملک صدق کے طور پر جو ہمارا ہائی پریسٹ انچینجبل جو پریسٹہوڈ رکھتا ہے اس کو دی جاتی ہے, اور کلیسیا میں یہ جمع کی جاتی ہے, تاکہ یہ جو ٹائٹ ہے یہ کسی پاسٹر کو نہیں دی جا رہی, یہ ہائی پریسٹ انچینجبل جو پریسٹہوڈ رکھتا ہے, تاکہ ہم کلیسیا میں رہ کر اس کے حکموں کو اوبے کریں اور ثابت کریں کہ ہم اپنے ہائی پریسٹ یسوع مسیح جو انچینجبل پریسٹہوڈ رکھتا ہے اس کو یہ ٹائٹ دیتے ہیں. بلیورز, عبرانیوں 7 باب میں پالوس رسول خوبصورت بات وہ جو ٹائٹ کے حوالہ سے کہتا ہے کہ پس غور کرو کہ ملک صدق جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر جس کا ذکر ابراہم نے جس کو دایکی دی, پالوس کہتا ہے پس غور کرو کہ وہ کیسا بزرگ تھا جس کو قوم کے بزرگ نے دایکی دی. یعنی وہ بزرگ, وہ خدا تعالیٰ کا کاہن پریسٹ کے طور پر وہ مقرر کیا گیا تھا, وہ اس قدر بزرگ تھا کہ وہ کہانت خدا نے دی, اور کوئی اپنے تئیں خدمت نہیں لیتا, اور یسوع مسیح نے بھی اپنے تئیں خدمت نہیں دی. خدا کے بیٹے کو خدا نے خدا تعالیٰ کا کاہن بنا کر دیا. تو جب وہ اتنا بزرگ تھا تو آپ سوچئے یسوع مسیح کس قدر بزرگ ہے, بزرگ تر خیمہ کی راہ سے, بزرگ تر ہولی اس پلیس کے اندر, موسٹ ہولی پلیس کے اندر وہ خدمت سر انجام دیتا ہے. تو یہ کتنا بزرگ ہے, یہ ایسا بزرگ ہے جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور انچینجبل پریسٹہوڈ کی خدمت رکھتا ہے. تو جب پالوس کہتا ہے کہ غور کرو کہ وہ کیسا بزرگ تھا جس کو قوم کے بزرگ نے دایکی دی, تو میں آپ جانتے کہ یسوع مسیح کتنا بزرگ ہے, ہمیشہ زندہ رہنے والا ہمارا انچینجبل ایور لاسٹنگ پریسٹ جو انچینجبل پریسٹہوڈ رکھتا ہے وہ کس قدر بزرگ ہے. وہ کامل تر, بزرگ تر, گریٹر خیمہ مقدس کے اندر خدمت سر انجام دیتا ہے, اور اس کو ٹائٹ دینا کتنا ضروری ہے. انہی کو خدا برکت دیتا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ اس نے اپنا بلڈ پیش کیا, تو ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ کے جو پریسٹ کو دیکھتے ہیں, ملک صدق کو دیکھتے ہیں, جو سالم کا بادشاہ جو پریسٹ تھا, ابراہم سے دایکی لی, تو اس نے ابراہم کو روٹی مہ پیش کی. تو جب ہم روٹی مہ آج کی بات کرتے ہیں تو ہولی کمیونین میں ہم یسوع کے خون سے اس کو تشبیہ دیتے ہیں. وہاں تو اس نے یہ سیکریفائس خون کی پیش نہیں کی, پر ملک صدق کے ساتھ روٹی مہ کا ذکر یہ آتا ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا اپنا بدن, اپنا خون ہمیں دیتا ہے. جب ہم ٹائٹ اس کو دیتے ہیں وہ برکت دیتا ہے, اور سب سے بڑی برکت کہ وہ اپنا خون اور اپنی زندگی ہمیں دیتا ہے, اپنا بدن, اپنا خون. ہولی کمیونین کے طور پر روٹی مہ ہم لینے کا مقصد ہے کہ اس نے اپنا بلڈ گزرانا ہے, اور اب روٹی مہ کی صورت میں وہ ہمیں یہ دیتا رہتا ہے. یہ بہت بڑی برکت
इस दुनिया में कलीसिया के अंदर रहकर उनको मिलती है जो अनचेंजेबल हाई प्रीस्ट यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, वही उसको टाइट देते हैं और टाइट देने वाले ही होली कम्युनियन में शरीक होते हैं। इसलिए आप होली कम्युनियन में ऐसा शख्स जो भागता है या रिफाकत से भागता है, वो टाइट से भी भागता है, वो अनचेंजेबल प्रीस्टहुड की कहानत को भी नहीं समझता। तो हमारे पास गुड न्यूज है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा अनचेंजेबल प्रीस्टहुड रखता है और हकीकी आसमानी खैमा का वो खादिम है। आइंदा की अच्छी चीजों लिए वो मुकर्रर किया गया है। उसकी कहानत हारून की कहानत से बेहतर है और मेरे आपके लिए बरकत का सबब ठहरा है, जिंदगी का सबब ठहरा है। और रोटी मैं हमें देता है, यानी उसने अपनी जान कुर्बान की और अपने खून को गुजराना है। और जब टाइट देते हैं तो इसका मतलब कि ऐसे काहिन को टाइट दी जा रही है जो अनचेंजेबल प्रीस्टहुड रखता है। जब मरने वाले आदमी जो टाइट लेते थे तो यहां वही लेता है। इब्रानियों 7वें बाब की 8वें आयत में, जिसके हक में गवाही दी जाती है कि जिंदा है और यीशु मसीह जो हमारा हाई प्रीस्ट जिंदा है, और जो टाइट नहीं देता वो यीशु मसीह को नहीं मानता हाई प्रीस्ट के तौर पर। इसलिए बरकत नहीं मिलती, इसलिए उनके खत्ते जो है और उनकी बरकतें घरों के अंदर नहीं होती, उनकी जॉब बिजनेस के अंदर बरकत नहीं होती, क्योंकि वो मसीह को फॉलो नहीं कर रहे, उससे बरकत नहीं ले रहे। तो जो क्वेश्चन किया गया कि हाई प्रीस्ट जो यीशु मसीह है अनचेंजेबल प्रीस्टहुड के हवाला से, जो टाइथ का और ब्लड का क्या उसके साथ ताल्लुक है और शफायत का, तो मैंने जो क्राइस्ट के ब्लड को जो गुजारना गया, अब उसको हम रोटी मैं की सूरत में लेते हैं। जिस तरह मलकिसेदक सालम के बादशाह ने रोटी मैं पेश की, खुदा का बेटा भी रोटी मैं पेश करने का मकसद है कि अपना ब्लड पीने को देता है, अपना बदन खाने को हमें देता है, ताकि जिंदगी रहे और हर तरह की बरकत हमारी जिंदगी के अंदर रहे। और हमारी शफायत भी करता है, और इंटरसेशन शफायत के हवाला से मैं आगे बताना चाहूंगा। सो पास्टर साइमन, जो अभी मैंने जो टाइट के हवाला से और क्राइस्ट के ब्लड के हवाला से कि उसने अपना खून गुजराना, और रोटी में जो हमें पेश करता है हम होली कम्युनियन में लेते हैं, और मलकिसेदक सालम का बादशाह अब्राहम के लिए भी रोटी मैं लाया और टाइट ली। यही चीजें यीशु मसीह जब रोटी मैं देता है तो इसका मतलब है उसने अपनी जान कुर्बान की है। पर मलकिसेदक सालम का बादशाह रोटी मैं लाया वो क्राइस्ट के मुशाबे था, तो गया क्राइस्ट को ही पेश वो कर रहा है। और यीशु मसीह ने अपना खून हेमन में हकीकी खैमा इज्तिमा में, उस हकीकी मोस्ट होली प्लेस में, कोविनेंट बॉक्स में गुजारना, और वो खुदा के रूबरू पेश हुआ हमारी खातर। वो हमारी जानों का ऐसा लंगर है और हमारी अब्दी पनाह के लिए उसने ये अपना खून बहाया है और टाइट रिसीव करता है ताकि हमें बरकत दे, और साथ ही हमारी शफायत करता है कि आसमानों पर खुदा के दैनी हाथ बैठा हमारी शफायत करता है। और इब्रानियों 4 बाब में जो पढ़ा कि आओ फजल के तक के पास दिलेरी से हम चले ताकि हम पर रहम हो, हम पर फजल हो, जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करे। और हमारा हाई प्रीस्ट हमारी कमजोरियों में हमारी मदद करता है, हमारी शफायत करता है ताकि हम निजात पाएं। जब निजात पा गए हैं और जमीन के ऊपर जब हम उसके हुजूर पुकारते हैं, रूल कुदस पे होकर दुआ करते हैं कि होली स्पिरिट भी हमारी शफायत करता है, और हमारी दुआएं जो है आसमान पर खुदा के हुजूर पहुंचती हैं। और वहां पर मसीह के साथ 24 बुजुर्ग जिनके हाथों में ऊँट होते हैं और उनमें मुकस्सों की दुआएं हैं। जब हम नीचे दुआ करते हैं तो वो क्राइस्ट के हुजूर जाती है, और क्राइस्ट फिर आगे फॉरवर्ड कर देता है बखूर के साथ, और खुदा की हजूरी में वो दुआएं चली जाती हैं। वो हमारी शफायत करता है और अबलीस नाकाम हो जाता है, शिकस्त खाता है, और हमारी जिंदगी में बरकत वकू के अंदर आती है। जैसे मैंने बताया कि मलकिसेदक सालम के बादशाह ने अब्राहम को बरकत दी जब उसने टाइट दी, और आज भी जब ईमानदार टाइट देते हैं और खुदा से दुआएं उठाते हैं, बाप से यीशु नाम से मांगते हैं, तो वो आसमान पर शफायत करता है, ब्लेस करता है। और उसी तरह जैसे अब्राहम को बरकत दी गई, आसमानों पर वो बरकत जारी कर देता है जिंदगियों के लिए। इसलिए जो ईमानदार आज प्रॉस्पर है, जिन पास ब्लेसिंग है, जिनके पास नजात है, उनकी दुआएं सुनी जाती हैं, क्योंकि खुदा रासबाजों की दुआओं के ऊपर अपने कान धरता है, उसकी आंखें खुली रहती हैं, और उनको वो बरकत देता है जो उसका हुक्म मानते हैं। तो गोया इंटरसेशन करने के लिए वो खुदा के दाहिने हाथ
मौजूद है। और जब हम रोमियो 8वें बाब में पढ़ते हैं तो पौलुस रसूल यही कहता है, कौन हमें मुजरिम ठहराएगा। यीशु मसीह वो जो हमें रास्तबाज ठहराता है, क्योंकि वो रास्तबाजी का बादशाह है, वो सुलह का बादशाह है, वो प्रिंस ऑफ पीस है, सलामती का शहजादा है। जैसे वो मलकिसिदक सालम का बादशाह, सुलह का बादशाह था, इसी तरह यीशु मसीह सलामती का शहजादा, सुलह का शहजादा, रास्तबाजी का बादशाह है। और मुझे आपको रास्तबाजी पाकीज़गी बख्शता है, नजात देता है, बरकत अता करता है। तो पौलुस बिलीवर्स कहता है कि कौन हमें मुजरिम ठहराएगा। यीशु मसीह जो हमें रास्तबाज करता है, और लिखा है वो मर गया, मुर्दों में से जी उठा, और अब तो लबा जिंदा है और खुदा के दाहिने हाथ बैठा है, और आगे लिखा है वहां वो हमारी शिफायत करता है, इंटरसेशन करता है। तो ये अनचेंजेबल प्रीस्टहुड की कहानत के सबब से जो इंटरसेशन डे नाइट जारी है, नीचे कलीसिया के अंदर होली स्पिरिट शिफायत करता है। और आप ये भी नोट करें रेवलेशन बिलीवर्स और पास्टर साइमन कि यीशु मसीह ने जी उठने से पहले, जान कुर्बान करने से पहले अपने शागिर्दों को कहा कि मेरा जाना तुम्हारे वास्ते फायदा मंद है, जब जाऊंगा तो रूह कुदस को तुम्हारे पास भेज दूंगा। तो यीशु मसीह मर गया, मुर्दों में से जी उठा, जब आसमान पर गया तो इब्तदाई कलीसिया 120 की जमात दुआ कर रही थी, और क्राइस्ट खुदा के दाहिने हाथ बैठा, मुर्दों में से जी उठा है और शिफायत करने के लिए मौजूद है। और पहली शिफायत, पहली बरकत जो मुकद्दसों के ऊपर हुई वो रूह कुदस का नज़ूल, क्योंकि दुआएं नीचे जमात कर रही थी, और उसने जाकर खुदा की हजूरी से होली स्पिरिट को हमारे लिए भेजा, जो हमारा पैराक्लीट है, जो हमारा मददगार है, हमारा कंफर्टर है, हमें हमारा स्पिरिट ऑफ ट्रुथ है, जो सच्चाई की तालीम देता है। और जो 23 मई को जब हम होली स्पिरिट के हवाला से जो ये सेलिब्रेशन करते हैं कि ये पाकरू का नज़ूल डे ऑफ पेंटिकोस्ट के ऊपर हुआ, तो ये शफायत से ही हुआ। तो ये शफायत करने वाला हमारा खुदावंद जिंदा है और दिन रात हमारी शफायत करता है ताकि हम पर रहम हो। इसलिए पौलुस कहता है उसके फजल के तख्त के पास दलेरी से चले। हमारा ऐसा सरदार कायन जो आसमानों से गुजर गया, अच्छी चीजों का सरदार कायन बनकर वो हमारी शफायत करता है। और हम इबादत करते हैं, जब वर्शिप उठाते हैं तो हाई प्रीस्ट और 24 बुजुर्ग आसमान पर वर्शिप उठाते हैं, जानदार वर्शिप उठाते हैं। इसलिए कलीसिया के अंदर वर्शिप बहुत जरूरी है, यानी अपने हाई प्रीस्ट के साथ जो अनचेंजेबल प्रीस्टहुड रखता है, ला तब्दील लाजवाल कहानत। इसलिए जो कलीसिया के अंदर वर्शिप करते हैं, क्योंकि हमारा हाई प्रीस्ट जैसे पिक्चर में भी दिखाया रेवलेशन चैप्टर 1 के अंदर कि हमारा सरदारकन शमादान में फिरता है, उसके हाथ में 7 सितारे हैं, वो कलीसियाओं का हाई प्रीस्ट है। और हर कलीसिया में, जैसे मुकाशवा की कलीसियाओं में जिक्र है, वो हर शमादान को, हर चिराग को देखता है, जो ठीक रोशनी नहीं देखता उसको गाइड करता है। आज कलीसियाओं के अंदर कलीसियाएं ईमानदार खादम लाइक तरीके से जो वर्शिप करते हैं, इसका मतलब है वो अपने अनचेंजेबल हाई प्रीस्ट जो है और अनचेंजेबल प्रीस्टहुड अब्दी कहानत को समझता हुआ वर्शिप उठाता है। और पास्टर साइमन्स और बिलीवर्स और टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया ईमानदार, मैं आप सब जो वर्शिप उठाते हैं, हम अपने अनचेंजेबल हाई प्रीस्ट को, अनचेंजेबल प्रीस्टहुड को, ला तब्दील लाजवाल कहानत को समझते हैं कि उसकी वजह से हम खुदा की नजदीकी में आए हैं ताकि उसकी वर्शिप कर सके। और कितने खुश किस्मत लोग हैं, कितने बाबरकत लोग हैं जो वर्शिप करते हैं, जो कलीसिया का हिस्सा है। इसी तरह जब होली स्पिरिट के हवाला से, उसके नजूल के हवाला से हम 23 मई को जो वर्शिप उठाएंगे तो बिलीवर जमा हो कि ये मसीह की शफायत का नतीजा है और आज भी वो हमारी शफायत करता है। इसलिए अपने हाई प्रीस्ट का हम बेहद शुक्र करते हैं जो मुर्दों में से जी उठा और अब्दी कहानत रखता है। और जैसा आपने कहा कि मुकद्दसों और खादमों के लिए सबक क्या है, तो सबक यही है कि यीशु मसीह अनचेंजेबल हाई प्रीस्ट है, अनचेंजेबल प्रीस्टहुड रखता है, अब्दी कहानत, और उसने हमें भी अपने साथ किंग और प्रीस्ट बनाया है। और जमीन के ऊपर हम कलीसिया में रहकर उसकी वर्शिप करते हैं। तो हाई प्रीस्ट कलीसिया में शमादान में मौजूद है, अनचेंजेबल हाई प्रीस्ट, यानी एक ही वक्त में जमीन पे है और खुदा के दाहिने हाथ भी बैठा है। इस सारी बातों को समझते हुए हम जाने
कि वो क्षमादान में हाई प्रीस्ट है और आसमानों पर शिफायत करता है, नीचे होली स्पिरिट शिफायत करता है। ईमानदार दुआया जिंदगी बसर करें, गवाही दें, कलाम सुनाएं, रिफाकत रखें, होली कम्युनियन पे शरीक हो, टाइट दें, जैसा कि मैंने एजुकेशन में बताया है कि वहां वही टाइट देता जो जिंदा है। तो मुकद्दस खादमों के लिए ये सबक है, लेसन है कि हम अपने अनचेंजेबल हाई प्रीस्ट को, अनचेंजेबल प्रीस्टहुड को समझते हुए उसकी शफायत को जाने कि वो शफायत करता है, उससे दुआ करने वाले हों ताकि हम पर रहम हो जो और फजल हो, ताकि जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करे, यानी जमीन पर फजल ही में रहकर हम जिंदगी बसर कर सकते हैं, उसकी बरकत में रह के, उसकी ब्लड कवरिंग में रहकर हम जिंदगी बसर कर सकते हैं और वाइट थ्रोन के आगे ये फजल ही हमारी मदद करेगा। सो बिलीवर्स, ये लेसन है हम सब के लिए कि हम अनचेंजेबल प्रीस्टहुड को समझते हुए हम ये दुआ उठाने वाले हों ताकि वो हमारी इंटरसेशन करता रहे। और ये बेटर देन जो है एरन है, हारून की खिदमत से बेहतर है। और हारून जो सीना बंद बांधता था, उस पे 12 कबीलों के पत्थर थे, उनको लेकर वो खड़ा होता था, यानी उनकी शिफायत करता था। आज यीशु मसीह सोने का सीना बंद बांधे हुए है, ये कलीसिया के अंदर रहता है, कलीसिया के अंदर जो है उनकी वो शिफायत करता है और उनको कमजोरियों से बचाता, उनको कामिल नजात देता, उनको पूरी पूरी नजात देता। इब्लीस उनसे भागता है, डरता, थरथराता और कामता है। इसलिए लिखा 12वें बाब मुकाशवा की किताब के अंदर, पास्टर साइमन, हम बरा के खून और अपने कलाम की गवाही के बायस इब्लीस पे गालिब आते हैं, यानी वो हमारी शिफायत करने के लिए हमारा यीशु जिंदा है, अब्दुल्लाबाद जिंदा है, अनचेंजेबल प्रीस्टहुड रखता है। और लेसन है कि हम उसकी बंदगी, इबादत, रिफाकत करें, दुआ करें, टाइट देने वाले हों और उसकी शिफायत से आज जिंदा है और वबाओं से बचे हुए हैं, काल से बचे हुए हैं। दुनिया के अंदर जंगो जदल जैसे कि इन दिनों हो रही है और जो सुनामी आ रहे हैं, वबाएं आ रही हैं और मुश्किलात, गुर्बत है, जॉबलेस लोग हैं, बिजनेस के अंदर कमी है, पर जब हम यीशु मसीह के हुजूर आएंगे, वो अनचेंजेबल प्रीस्टहुड रखता है, वो हमारी शिफायत करता है। तो कैसे हम बरकत ना पाए पास्टर साइमन? इसलिए ईमानदार तसल्ली रखे कि हमारा हाई प्रीस्ट जिंदा है अब्दुल्लाबाद और हम खुदा के नजदीक हमेशा हर वक्त जा सकते हैं और कलीसिया के साथ रिफाकत रख कर ही हम साबित कर सकते हैं कि हम अपने हाई प्रीस्ट यीशु मसीह, जो मलके सिदक के तौर पर अब तक काहिन है, ला तब्दील, लाजवाल कहानत रखता है, अनचेंजेबल प्रीस्टहुड रखता है, उसके हजूर हमेशा वर्शिप करें। उसके जरिए हम खुदा के रूबरू जो है हमेशा जा सकते हैं और जाते हैं, और ये कलीसिया रिफाकत के जरिए से। और रिजॉइसिंग टाइम के अंदर ये सारी क्रिस्टोलॉजी की तालीम को पास्टर साइमन समझता हुआ, डिविनिटी, ह्यूमैनिटी को और अनचेंजेबल प्रीस्टहुड को, ला तब्दील, लाजवाल कहानत को समझता हुआ, मुकद्दसों के साथ मिलकर, टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया के साथ मिलकर, रिजॉइसिंग टाइम में दाऊद की शायद के साथ कहूंगा, ऐ खुदावंद मुझे अपने फरमान की राह पर ले चल, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की इस टीचिंग से आपने खास बरकत को हासिल किया होगा। और आज हमने ला तब्दील और ला ज़वाल कहानत के इस भेद और मुकाशफे को हमने रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से जाना। इस बात के लिए हम दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करते हैं। और यीशु मसीह जो हमारा सरदार काहिन है, बेनसबनामा, वो हमारा सरदार काहिन है और वो हमारी शफायत आसमानों पर जाकर करता है। और इसी तरह हमने दया यकी की डिटेल तालीम को भी हासिल किया, जैसे इब्राहिम ने मलके सदक को दया यकी दी और किस तरह उसने बरकत को रिसीव किया, इसी तरह आज हम भी इस तालीम को जाने और बरकत को रिसीव करें। नाज़रीन, आप टेंपल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं और संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे। और आजकल रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन वाइट थ्रोन के हवाले से न्यू सीरीज को दे रहे हैं, जिससे लोग बरकत को हासिल कर रहे हैं। आप भी आएं और दूसरों को भी लाएं। इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी टेंपल ऑफ गॉड चर्च बैतलहम चौक बाहर कॉलोनी में होती है, जिसको रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन लेते हैं। और आजकल यिर्मयाह की किताब के हवाले से टीचिंग दी जा रही है, जिसमें मुख्तलिफ कलीसियों से खादम भी ज्वाइन करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। अगले जुमा ठीक 8 बजे इसी वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, जो कि इसी तरह खुदा के मुकाशफात और भेदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस पाकिस्तान। आमीन।